محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یکساں سول کوڈ کہ جسے یونیفارم سول کوڈ بھی کہا جاتا ہے، کہ جس کے بارے میں سوشل میڈیا پر بہت چرچا ہو رہی ہے، تو اس اعتبار سے ہم نے بھی سوچا کہ اس پر کچھ گفتگو کی جائے، کچھ روشنی ڈالی جائے کہ یکساں سول کوڈ آخر کیا چیز ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، اور موجودہ سرکار اس کو لاگو کرنا چاہتی ہے تو کیا یکساں سول کوڈ ہمارے ملک میں چل سکتا ہے یا نہیں۔ تو دیکھیے کہ ہمارے ملک ہندوستان میں مختلف تہذیب کے ماننے والے، مختلف کلچر کے ماننے والے، مختلف زبان بولنے والے، مختلف مذاہب کے ماننے والے ہیں، اور سارے کے سارے لوگوں کو سارے لوگوں پر ایک قانون تھوپ دیا جائے، ایک اصول تھوپ دیا جائے، اور سب کو ایک ہی قانون کے تحت میں داخل کر دیا جائے، تو ایسا بہت مشکل ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس بنیاد پر کہ ہر ایک کے اپنے اپنے عائلی کچھ قوانین ہوتے ہیں، ہر ایک کو مذہبی آزادی جینے کا پورا حق ہے، ادھیکار ہے۔ ہمارے ملک کے سنویدھان نے، دستور نے ہمیں یہ حق دیا ہے۔ آرٹیکل 25 کے تحت میں یہ بات موجود ہے کہ ہر ہندوستان کے باشندے کو آزادی کے ساتھ میں، مذہبی آزادی کے ساتھ میں جینے کا پورا حق ہے، ادھیکار ہے، اپنے مذہب کی جس طرح چاہے تبلیغ کر سکتا ہے۔ اور یکساں سول کوڈ کو نافذ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس مذہبی آزادی کو چھین لینا ہے۔ اور دیکھو، یہ صرف اور صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، دوسرے دیگر مذاہب کے اندر بھی شادی بیاہ کرنے کے، وواہ کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں، تو اس اعتبار سے مسلمانوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے کہ ہم اپنے اعتبار سے احتجاج کریں، لیکن احتجاج کرنے کے لیے ہمیں سڑکوں پر، گلی کوچوں میں نکلنے کی اور ہنگامہ مچانے کی، واویلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم احتجاج کا وہ طریقہ اپنائیں کہ جو طریقہ مسلم پرسنل لا بورڈ نے ایک ویب سائٹ کے ذریعے سے بتلایا ہے، تو ہم اس ویب سائٹ کو استعمال کریں اور اپنا احتجاج درج کرائیں اور اپنی بات کو براہ راست حکومت تک پہنچائیں۔ یہ اس طریقے سے ہم احتجاج کر سکتے ہیں۔ اور مسلم پرسنل لا بورڈ نے جو ویب سائٹ نکالی ہے، تو وہ ویب سائٹ آپ ہماری جو ہے اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال، اور دیکھو، یہ تو حکومتیں آتی ہے جاتی ہے، اپنے اعتبار سے اصول اور قوانین بنانے کی باتیں کرتی ہے، اور یکساں سول کوڈ کا جہاں تک معاملہ ہے تو بہت سی حکومتیں آئی اور بنانے کی اس سے پہلے بھی کوشش کی گئی، لیکن یہ ہے کہ صرف اور صرف مسلم پرسنل لا بورڈ پر ہی حملہ نہیں ہوگا، بلکہ دوسرے دیگر مذاہب کے جو پرسنل لا ہے ان پر بھی حملہ ہوگا۔ ہاں، اس لیے مسلمانوں کو تنہا احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کو چاہیے کہ جو دوسری دیگر قومیں ہیں، دیگر مذاہب کے ماننے والے ہیں، تو ان کے ساتھ مل کر کے ہم احتجاج کریں، تاکہ ہماری طاقت مضبوط ہو سکے، ہماری بات میں مضبوطی آ سکے، پختگی آ سکے۔ اس لیے دوسری دیگر قوموں کو اپنے ساتھ میں شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دیکھو، سن 2024 کا الیکشن بھی آنے والا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو موجودہ سرکار ہے، اس کے پاس میں مدعے تو ہے نہیں، بابری مسجد کا مدعا نہیں ہے، بے روزگاری بام عروج پر ہمارے ملک میں پہنچی ہوئی ہے، اور اسی طریقے سے مہنگائی عروج پر ہے۔ تو یہ ساری کی ساری ایسی چیزیں ہیں، اور جو گھوٹالے اور جو ہے گھوٹالے کر رکھے ہیں، تو ان سے جنتا کے دھیان کو کس طریقے سے بھٹکایا جائے اور کس طریقے سے یکساں سول کوڈ کی جانب جو ہے جنتا کو پھیر دیا جائے، موڑ دیا جائے، یہ اس حکومت کی پالیسی ہے، اس حکومت کی چاہت ہے۔ اور خاص طور سے جو موجودہ سرکار ہے، یہ چاہتی ہے کہ یکساں سول کوڈ کے نام پر مسلمان احتجاج کرنے کے لیے روڈ پر نکلے، سڑکوں پر نکلے، گلی کوچوں میں نکلے، اور پھر جو ہے کچھ توڑ پھوڑ ہو اور کچھ الٹا ہو، اور پھر جو ہے ان کے خلاف کارروائی کی جائے، اور پھر جو ہے اس کا بینیفٹ سیدھا کا سیدھا جو ہے اس حکومت کو ملے، اور اس طریقے سے یہ سن 2024 کا الیکشن جیت جائے۔ یہ ان کی کوشش ہے۔ اس لیے میں ہندوستان کے مسلمانوں سے خاص طور سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ ہمیں احتجاج کرنے کے لیے روڈ پر، گلی کوچوں میں
نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں جو ہے توڑ پھوڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس طرح کا کوئی قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم احتجاج کا وہ طریقہ استعمال کریں کہ جو مسلم پرسنل لا بورڈ کی ویب سائٹ کے ذریعے سے ہماری بات براہ راست حکومت تک پہنچ سکے، تو وہ طریقہ ہم استعمال کریں۔ ہاں، اس لیے میں خاص طور سے ایک مرتبہ پھر کہتا ہوں کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس کی وجہ سے ہمارے خلاف کوئی کارروائی کی جائے اور پھر جو ہے سیدھا سٹ اس کا فائدہ موجودہ سرکار کو پہنچے اور پھر جو ہے وہ آئندہ کا جو الیکشن ہے وہ اسی بلبوتے پر لڑے۔ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال تو اس لیے یکساں سول کوڈ کے خلاف جو احتجاج کرنے کا طریقہ مسلم پرسنل لا بورڈ نے بتلایا ہے، ہم اس طریقے کو پورا استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کی شریروں کے شر سے اور فتین کے فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔